بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام سامعین کرام، تقدیر علم الہی کا نام ہے۔ ابتدا سے لے کر انتہا تک جو کچھ اس کائنات کے اندر واقعات پیش آنے والے ہیں، رب العالمین ہر ایک کی ذرے ذرے کی تفصیلات سے واقف ہے، کیونکہ مالک کائنات آئندہ ہر قسم کی جزیات کی تفصیلات سے بھی واقف ہے، تو اس نے لوح محفوظ پر سب کچھ لکھوا دیا کہ یہ واقعات اس کائنات میں پیش آنے والے ہیں۔ اس کا نام ہے تقدیر الہی۔ ایسا ہوتا ہے کہ انسان دنیا کے اندر ایک خواہش کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، اور کچھ عرصہ کے بعد انسان کی جو خواہش اور تمنا ہوتی ہے وہ عملی شکل میں سامنے آ جاتی ہے، حالانکہ اس تمنا کے پورا کرنا میں انسان کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ بعض انسان کوشش بھی کرتے ہیں کہ جو میری آرزو ہے میں اس کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں، لیکن بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ انسان ایک تمنا کرتا ہے اور اسباب مہیا کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، اور مالک کائنات کی طرف سے اس تمنا اور آرزو کی عملی شکل سامنے آ جاتی ہے۔ چنانچہ اس میں راز یہ ہے
کہ مالک کائنات تو چونکہ آئندہ کے حالات سے واقف ہے، رب العالمین نے تو لکھ دیا کہ انسان کی فلاں تمنا پوری ہوگی، دل کے خیالات کا بھی واقف ہوا، اور انسان باوجود اس کے کہ تمنا پوری کرنے کے اسباب بھی مہیا نہیں کر رہا، لیکن مالک کائنات کی طرف سے چونکہ لکھا جا چکا ہے کہ میں اللہ نے ضرور اس کی تمنا کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے، اسی وجہ سے اس آرزو کی عملی شکل کائنات کے انسانوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن ہر وقت ایسا نہیں ہوتا کہ انسان ہر تمنا کرے اور پوری ہو جائے، انسان ہر خواہش کرے اور پوری ہو جائے، انسان دل میں ہر آرزو اپنے پیدا کرے اور وہ عملی شکل میں سامنے آ جائے، ہر موقع پر یوں نہیں ہوتا۔ اس امت کے اندر بعض افراد ایسے گزرے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے کچھ ایسے افراد بھی ہیں رب العالمین کے مقبول بندے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم اٹھا لیں تو مالک کائنات ان کی قسم پوری کرنے کے اسباب خود بخود پیدا کر دیا کرتا ہے۔ یہ بھی ایک انسان کی تمنا کی تکمیل کا انداز ہے۔ لیکن صحابہ کرام کے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک لحاظ سے منفرد صحابی تھے کہ انہوں نے کچھ خاص مواقع پر ایسی تمنا کی کہ جو حضرت عمر کی مرضی تھی رب العالمین کی عرشوں پر مرضی بھی ہوئی تھی، قرآن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تکمیل کے لیے مالک کائنات نے نازل کر دیا، ورنہ اللہ جانتا تو تھا کہ میں اللہ نے حکم یہ نازل کرنا ہے، لیکن مالک کائنات کی تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ فرش پر تمنا عمر کرے گا، عرش پر تکمیل میں اللہ کریم کر دوں گا۔ اس کا نام ہے تقدیر الہی۔ مثلا قرآن کا ایک انداز دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یثخن فی الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم۔ آیت نمبر 67 سورۃ الانفال اور 10واں پارہ۔ غزوہ بدر کے موقع پر 70 قریشیوں کے سردار قتل کیے گئے اور 70 ان کے بڑے سردار قید میں آ گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا، میرے صحابہ کرام اب قیدیوں کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ مالک کائنات کی طرف سے ابھی تک قیدیوں کے بارے میں کوئی واضح حکم نہیں آیا۔ ذہن نشین رکھیے گا، ابھی تک ان قیدیوں کے بارے میں کوئی واضح حکم نہیں آیا تھا۔ مشورہ کرو کیا کرو؟ تمام صحابہ کرام مشورہ دے رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نمبر آیا۔ صدیق اکبر کیا کرنا چاہیے؟ حضرت معاف کر دیجئے، فدیہ لے لیجئے، جرمانہ لے لیجئے، معاف کر دیجئے، ہو سکتا ہے یہ نہیں مانتے ان کی آئندہ نسلیں مان جائیں۔ باقی صحابہ کرام سے آپ نے مشورہ پوچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آیا، حضرت انہوں نے بہت ہمیں دکھ پہنچائے ہیں، راستے میں کانٹے بچھائے، پتھروں کی بارش کی، 3 سال تک آپ کا معاشی طور پر بائیکاٹ کیا، ہمیں بیت اللہ شریف چھوڑنے پر مجبور کیا، آج موقع ہے، ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔
مشورے ہو رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، ایک حدیث پاک اور سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدیق اکبر تیری مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام والی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی۔ وہ کیسے؟ اب سورۃ ابراہیم کا حوالہ پہلے سن لیجئے۔ اور رب العالمین نے منظر بیان کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، سورت کا نام بھی ابراہیم، 13واں پارہ میرے سامنے، عرض کرتے آیت نمبر 36، فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اے میرے پروردگار، جو بندہ میرے پیچھے چل پڑا فَإِنَّهُ مِنِّي، اس کا تو میرے ساتھ تعلق ہوا، وہ تو میرا ہوا نا۔ اور وَمَنْ عَصَانِي، جو بندہ میرا نافرمان بن کر زندگی گزارے، اللہ میں بد دعا نہیں کرتا، جو میری نافرمانی کرے فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے، میرے نافرمانوں کو میری فرما برداری کرنے کی توفیق دے دے۔ بڑی نرمی ہے دل کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدیق اکبر تیری مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام والی، اور میرے صدیق تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی۔ عرض کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام قیامت کا میدان، سورت کا نام سورۃ المائدہ، یہ 7واں پارہ میرے سامنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ کا انداز یہ میرے سامنے سورۃ المائدہ کھلی ہوئی ہے، آیت نمبر 118، 7واں پارہ، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اللہ کریم فرمائیں گے میرے عیسیٰ علیہ السلام، یہ سامنے عیسائی کھڑے ہیں، یہ تو دنیا میں کہا کرتے تھے ان عیسیٰ امرہم ان یتخذوہ ربا، ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا تھا مجھے رب ماننا، میری عبادت کرنا۔ اللہ فرمائیں گے انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، اے میرے عیسیٰ تو نے ان کو کہا تھا کہ مجھے الہ ماننا، میری اماں کو الہ ماننا، میں عبادت کے لائق ہوں، میری والدہ عبادت کے لائق ہے، تو نے یہ بات کہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے قال سبحانک، اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، اگر میں ان عیسائیوں کو اپنی عبادت کے بارے میں کہتا، اپنی والدہ کی عبادت کے بارے میں کہتا، پھر تو ہم تیرے شریک بن جاتے۔ سبحانہ کا، تو شریکوں سے پاک ہے۔ ما یقول لی ان اقول ما لیس لی بحق، اللہ جو بات کہنے کا مجھے حق ہی نہیں بنتا تھا میں کیسے کہہ سکتا تھا۔ ان قلت فقد علمت، اگر میں نے ان کو کہا بھی ہے کہ میری عبادت کرنا، میری والدہ کی عبادت کرنا، اگر اللہ میں نے کہا بھی ہے تو تجھے تو پتہ ہوگا، پھر پوچھتا کیوں ہے؟ بڑا پیارا انداز ہے۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اللہ میرے دل کے اندر جو کچھ ہے تو جاننے والا ہے، زبان کی بات کو کیسے نہیں جانتا ہوگا، اور مجھے تو تیرے بارے میں کوئی پتہ نہیں۔ اللہ انک انت علام الغیوب،
الغیوب، بے شک تو غیبوں کا علم رکھنے والا ہے۔ ما قلت لهم، نہیں کہا تھا میں نے ان عیسائیوں کو، الا ما امرتنی بہ، میں نے تو وہی کچھ کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ کیا میں نے کہا تھا ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ ہی کی عبادت کیے رکھنا جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اللہ میں جتنے تک ان کے اندر رہا یہی مسئلہ بیان کرتا رہا، یہی گواہی دیتا رہا کہ عبادت کے لائق اللہ کریم کے سوا کوئی نہیں۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، اور اے میرے پروردگار جب تو نے مجھے پورا لے لیا، آسمانوں پہ اٹھا لیا، اب تو نگران نگہبان تھا، اللہ مجھے کیا پتا، ایسے الزام لگا رہے ہیں میرے اوپر۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اللہ تو ہر چیز کے اوپر گواہ اور نگران ہے۔ بس ایک جملہ اور سنیے، پوری تقریر بیان کرنا مقصد نہیں تھا۔ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اے میرے پروردگار اگر تو ان کو عذاب دے دے، ہے تیرے محتاج بندے، تیرا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، اور اگر وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو ان کو بخش دے تو فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ عذاب دے پھر بھی تیرے محتاج بندے ہیں، اور اگر ان کے گناہوں کو معاف کر دے تو زبردست ہے، تو اسے پوچھنے والا پیدا ہی نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدیق اکبر تیری مثال حضرت ابراہیم والی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی۔ حضرت فاروق اعظم نے مشورہ دیا ان کے سر قلم کر دیے جائیں، یہ جو بدر کے اندر 70 قیدی ہاتھ آئے ہیں، کیوں؟ انہوں نے بڑے دکھ پہنچائے ہیں، اسلام کے بڑے دشمن ہیں، ہمیں آئندہ بھی ان سے خیر کی توقع نہیں ہے، جرمانہ لینے کا مشورہ میں تو نہیں دیتا۔ حضرت سعد ابن معاذ کا بھی یہی خیال تھا، اور حضرت عمر نے بڑی شدت کے ساتھ یہ رائے پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیری مثال ہے حضرت نوح علیہ السلام والی۔ 29 پارا سورت کا نام بھی سورت نوح، عرض کرتے حضرت نوح علیہ السلام، اور رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے پروردگار کافروں میں سے ایک کو بھی زمین پہ بسنے والا نہ چھوڑ، ان کو تباہ و برباد کر۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر اللہ تو نے ان کافروں کو زندہ چھوڑ دیا، مجھے ان کی آئندہ نسلوں سے بھی کوئی امید نہیں ہے، وہ بھی کافر اور فاسق فاجر پیدا ہوں گے اللہ، کیونکہ رب العالمین نے پہلے وحی کر دی تھی میرے نوح پیغمبر جتنے ہو چکے ایماندار تھوڑے ہو چکے ہیں، آئندہ کسی کے بارے میں ایمان کی امید نہ رکھنا، اللہ جب ایماندار نہیں بننا تباہ و برباد کر دے پروردگار۔ آپ فرماتے عمر تیری مثال حضرت نوح والی ہے۔ نمبر 2 سورت یونس کا حوالہ سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے فاروق تیری مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام والی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی عرض کرتے ہیں، یہ میرے سامنے 11واں پارہ سورت کا نام سورت یونس اور آیت نمبر 89 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، اور ربنا مثال اموالہم وشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم۔
کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی، سورہ یونس کا حوالہ، اے میرے پروردگار یہ جو فرعون اور اس کے لشکر ہے میرے مقابلے کے اندر، اللہ ان کے مالوں پہ تباہی ڈال دے، اللہ ان کے دلوں پہ سختی ڈال دے، جب تک دردناک عذاب نہ دیکھیں گے اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے، تباہی اور بربادی ڈال ان پر۔ آپ فرماتے فاروق تیری مثال موسیٰ علیہ السلام والی۔ خیر اچھا کرنا کیا چاہیے جی؟ مشورہ ہوتا رہا، آخر میں فیصلہ یہ طے ہوا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اب ذرا توجہ، رب العالمین کی طرف سے بھی اشارہ آ گیا، اگر ان 70 قیدیوں کو چھوڑو گے تو آئندہ غزوہ کے اندر تمہارے 70 صحابہ کرام شہید ہو جائیں گے۔ یہ اشارہ بھی مل گیا۔ آپ نے فرمایا سوچو صدیق اکبر کیا مشورہ ہے، یہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے؟ پھر اللہ کریم کی طرف سے جو اشارہ مل رہا ہے کہ 70 صحابہ کرام کی شہادت کا انتظار کرو، پھر کیا ہوگا؟ یہ آئندہ اگر غزوہ ہوا، شہادت اگر 70 ساتھیوں کو نصیب ہو جائے تو شہادت سے زیادہ مبارک موت کون سی ہو سکتی ہے؟ ہم حاضر ہیں۔ منہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اور جو ہم جرمانہ وصول کریں گے مسلمانوں کے لشکر کے لیے ہتھیار خریدے جائیں گے۔ نیت صدیق اکبر کی بھی ٹھیک اور نیت حضرت فاروق اعظم کی بھی ٹھیک۔ کیسے نیت ٹھیک نہ ہوتی؟ اللہ کریم کے قرآن کا حوالہ سنیے، یہ میرے سامنے 26واں پارہ، سورت کا نام سورت الفتح۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے محبوب تیرے ساتھی 3 حالتوں میں نظر آئیں گے تجھے۔ اللہ کون سی 3 حالتیں؟ فرمایا نمبر 1 تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ سورۃ الفتح 26واں پارہ آیت نمبر 29۔ یا تو صحابہ کرام رکوع کرتے ہوئے نظر آئیں گے یا سجدہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور رکوع سجدے میں مشغول نہ ہو، دین و دنیا کا جو کام کر رہے ہو، تیرے ساتھیوں کے دل کی نیت ہوتی ہے اللہ کریم کی رضا ہمیں نصیب ہو جائے، اللہ کا فضل ہمارے قسمت میں آ جائے۔ صحابہ کرام کے دل کا گواہ اللہ، نیت ٹھیک، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت رائے کو دیکھ کر فیصلہ کر دیا کہ جرمانہ لے کر فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ ٹھیک ہے، جب ان کی رہائی کا فیصلہ ہوا اور رب العالمین نے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 67 نازل کر دی، فرمایا ما لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسکن فی الارض، میرے محبوب کے لیے مناسب نہیں تھا کہ قیدیوں کو چھوڑ دیتا۔ اللہ کیا کرتا تیرا محبوب؟ فرمایا حتی یسکن فی الارض، ان کی گردنیں قلم کرنی تھی، زمین میں خون ریزی کرنی تھی۔ ان کے قتل کو دیکھ رہے ہو اور پچھلا جو یہ نقصان کر چکے ہیں تمہارا، تم نے اسلام والے نقصان کی طرف توجہ نہیں کی۔ جو رائے عمر کی تھی میں اللہ کی مرضی بھی وہی تھی۔ تقریباً 22 مقام ہے کہ فرش پہ حضرت عمر بولے اور عرش سے رب العالمین نے قرآن نازل کر دیا۔ آگے توجہ کرنا، پہلے فرمایا میرے محبوب کے لیے مناسب نہیں تھا کہ قیدیوں کو چھوڑ دیتا، زمین میں خون ریزی کرنی چاہیے تھی، قیدیوں کی گردنیں کاٹ کر۔ آگے ذرا انداز دیکھیے قرآن کا،
اتنے تک تو بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب آپ کی توجہ، اتنے تک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اچھا آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، جن صحابہ کرام نے فدیہ لینے کا مشورہ دیا تھا، جرمانہ لینے کا مشورہ دیا تھا، ان کی نیت ٹھیک تھی کہ نہیں؟ نیت ٹھیک تھی نا، کہ جہاد کا سامان خریدیں گے، ہتھیار خریدیں گے، پھر ان سے مقابلہ کریں گے. اگر ہمارے 70 ساتھیوں کو آئندہ غزوے میں شہادت نصیب ہو جائے پھر بھی ہمارے لیے بڑی مبارک بات ہے. جو یہ فدیے کا مشورہ دے رہے ہیں نیت ان کی بھی ٹھیک. اب قرآن کا انداز دیکھیے، وہاں قرآن رب العالمین کی قسم میرا عقیدہ سن لیجئے، اگر معصوم ہوتا ہے کائنات کے اندر تو صرف اللہ کا نبی معصوم ہوا کرتا ہے، پیغمبر کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں. اللہ فرماتے میرے محبوب کے لیے مناسب یہ تھا ان قیدیوں کی گردنیں کاٹ دیتا. اور آگے فرمایا تریدون عرض الدنیا، اے میرے نبی کے ساتھیوں تم دنیا کا اسباب چاہتے ہو. کس کو فرمایا؟ توجہ توجہ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرا محبوب دنیا چاہتا تھا. انداز بدل گیا. پہلے بات اپنے محبوب سے کی، محبوب کو چاہیے تھا ان کی گردنیں کاٹ دیتا. آگے فرمایا تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو میرے نبی کے ساتھ. اللہ نے اپنے محبوب کو کیسے الگ کر دیا کہ پیغمبر کے دل کے اندر بال برابر بھی دنیا کے بارے میں توجہ. واللہ یرید الآخرہ، اللہ کریم تو آخرت کا ارادہ کرتا ہے. گردنیں کاٹنی چاہیے تھی. واللہ عزیز حکیم، اللہ کریم زبردست ہے. اگر تم نبی جرمانہ لیتے مالک کائنات اور طریقے سے کمی پوری کر دیتا. خیر حکیم، اللہ حکمتوں کا بادشاہ ہے، اب تمہیں معاف کر رہا ہے. ایک مقام بیت اللہ شریف کا طواف ہو رہا ہے. طواف کرتے کرتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے. سامنے پتھر موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان والا. اب ایک جملہ توجہ سے سنیے گا. حجر اسود جنت سے آیا. حجر اسود جس کو بوسہ دیا کرتے ہیں جنت سے آیا. اور یاد رکھنا جس پتھر پر حضرت ابراہیم کے قدموں کا نشان ہے یہ پتھر بھی جنت سے آیا تھا. جس پر حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی یہ پتھر بھی جنت سے آیا. بات ذہن نشین رکھیے گا. اللہ کے محبوب میری رائے یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے قریب نوافل ادا کرنے چاہیے. آپ نے فرمایا اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک مالک کائنات کی طرف سے حکم نہ آئے میں آمنہ کلال خود تو شریعت بنانے والا نہیں ہوں. بھائی یہی گفتگو ہو رہی تھی. مالک کائنات نے جبریل کو بھیج دیا، قرآن کا یہ مقام نازل ہو گیا. قیامت تک کو قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی. قیامت کے بعد بھی جنت میں عبد اللہ باد تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی. حضرت عمر کی رائے کے مطابق قرآن کا یہ نازل ہونے والا مقام اس کی تلاوت بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی. اللہ کریم فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مقام ابراہیم مصلی، آیت نمبر 125 سورۃ البقرہ پہلا پارہ. آئندہ کے لیے میں اللہ کریم کا حکم ہے بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز بھی ادا کیا کرو. 2 مقام. تیسرا میں طاقت وقتی فائدہ تو ہے لیکن میرے محبوب وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، شراب اور جوے کے جو فائدے ہیں ان فائدوں سے گناہ ان کا بہت بڑا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے ہیں اللہم بین لنا فی
الخمر بیانا شافیا. اللہ کریم ابھی تک بھی پوری تسلی نہیں ہوئی شراب اور جوئے کے حکم کے بارے میں، مزید کوئی واضح حکم نازل کر. رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل کر دی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. ایماندارو آئندہ احتیاط کرنا، اگر تم نے نشہ کیا ہوا ہو تو نماز کے قریب نہیں جانا. نشے کی حالت میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت عمر نے پھر ہاتھ بلند کر دیے، اللہم بین لنا بیانا شافیا. اللہ ایسا کوئی واضح حکم نازل کر ہماری پوری پوری تسلی ہو جائے. رب العالمین نے سورۃ المائدہ کا مقام نازل کر دیا. اب یہ حوالہ بھی ساتھ ساتھ سنتے جائیے. یہ میرے سامنے سورۃ المائدہ کھلی ہوئی ہے، 7واں پارہ اور آیت نمبر 9. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. ایمانداروں، شراب بھی، جوا بھی، بت پرستی بھی، اور جو تم تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرتے ہو، بتوں کے ہاتھوں میں تیر دیے ہوئے تھے مکے والوں نے. ایک تیر پہ لکھا ہوا تھا افعل، یہ کام کر، دوسرے پہ لکھا ہوا ہے لا تفعل، یہ کام نہ کر، اور تیسرا تیر خالی ہوتا تھا. جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے تھے، جا کر تیر نکالتے تھے، لکھا ہوا افعل، تو پھر تو کام کیا کرتے تھے، اور تیر نکلتا لا تفعل، یہ کام نہ کر تو نہ کرتے تھے. اگر خالی نکلتا پھر دوبارہ نکالا کرتے تھے، اور ان کا خیال یہ ہوتا تھا آئندہ ہم نے جو کام کرنا ہے اس ہمارے معبود کی بھی حمایت ساتھ ہوگی. یہ تو ہے شرک. فرمایا خبردار یہ کام بھی چھوڑو. یہ سارے کے سارے رجس من عمل الشیطان، یہ ساری ناپاکیاں ہیں، پلیتیاں ہیں، اور ہے بھی شیطان کے کاموں میں سے. ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور جب یہ آیات نازل ہوئی، ایک صحابی کا لشکر آ رہا ہے اونٹوں کا، مٹکے بھرے ہوئے شراب کے، اور جب مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگا وہ قافلہ اونٹوں والا، صحابی کو کسی نے بتایا تو نے تو شراب کے مٹکے منگوائے فروخت کرنے کے لیے. اور رب العالمین نے تو یہ حکم نازل کر دیا. اچھا، صحابی نے سوچا نہیں، ادھر مٹکے توڑ دیے، اور مدینہ طیبہ کی گلیوں میں ایسے شراب بہ رہی تھی. صحابہ کہتے ہیں جس طرح پانی بہا کرتا ہے. شراب کی حرمت والا حکم بھی نازل ہوا رب العالمین کی طرف سے، پر رائے حضرت عمر کی تھی. کتنے مقام ہو گئے؟ 3. چوتھا مقام، 2 آدمی آ گئے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے ہم فیصلہ کروانے آئے ہیں. تم کون ہو بھائی؟ یہ میں مسلمان ہوں، اور تو؟ یہ میں یہودی ہوں. اچھا، ایک مسلمان کہلوانے والے بندے اور یہودی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. حق پر یہودی تھا. اب یہ جو نام نہاد مسلمان ہے تھا، یہ منافق. اوپر اوپر سے کلمہ پڑھتا ہے، نبی علیہ السلام کی مجلس میں آتا جاتا ہے، بیٹھتا ہے. یہودی نے کہا چلو تمہارے پیغمبر کے پاس جا کے فیصلہ کرواتے ہیں. اس نے کہا اے یہودی، جو تمہارا بڑا عالم ہے کعب بن اشرف، اس سے جا کے فیصلہ کروائیں گے. یہودی کہتا ہے نہیں بھائی، تمہارے نبی کے پاس جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، تمہارے عالم کے پاس جاتے ہیں. کیونکہ یہودیوں کا عالم کعب بن اشرف یہ رشوت لے کر ناحق فیصلے کر دیا کرتا تھا. منافق دا خیال ہے کوئی چاہ پانی چلے سا، سمجھے تو پہ ہونا کچھ چاہ پانی. اقبال نے کہا خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، رشوت دنا چاہ پانی. یہودی نے کہا نہیں،
یہودی کو پتہ تھا نا کہ ہمارا مولوی ہے بڑا چالواز، راشی ہے، پیسے لے کر غلط فتوے دے دیتے ہیں، میں نہیں جاتا ادھر، جائیں گے تو تمہارے پیغمبر کے پاس۔ یہ تو کافروں کو بھی یقین تھا کہ مسلمانوں کا پیغمبر بھی فیصلہ کرے گا تو انصاف والا ہے۔ آ گئے دونوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریقین کا بیان سنا اور فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں۔ خیر دونوں واپس جا رہے ہیں، اب منافق کا منہ لٹکا ہوا ہے، چلتے چلتے کہنے لگا ہمارے محبوب پیغمبر نے تیرے حق میں فیصلہ کر دیا، چلو یار چلتے چلتے راستے میں حضرت عمر سے ملاقات بھی کرتے جائیے، ہو سکتا ہے وہ کوئی صلح والی صورت نکال لے۔ اس نے کہا چلو، اس کو تو اعتماد تھا نا میں حق پر ہوں۔ پہنچ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، باہر تشریف لائے، کیسے آنا ہوا؟ ایک صلح والا چکر ہے کہ اب ہماری صلح کرا دیجیے، ہمارا کوئی آپس میں جھگڑا ہے، ٹھیک ہے، تو بیان کر، تو بیان کر، تو کون ہے؟ میں جی مسلمان ہوں، تو جی میں یہودی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ماننے والا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہودی نے کہا حضرت فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بات میری سن لیجئے توجہ کے ساتھ، یہ بیان کر، ہم آپ کے پیغمبر سے ہو کر آ رہے ہیں، انہوں نے فیصلہ میرے حق میں کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ حضرت عمر کے پاس بھی چلتے ہیں، یہ بات آپ سے کا ٹھیک ہے، میں فیصلہ کرتا ہوں، ایک منٹ ذرا ٹھہرو نا۔ دروازے پر دونوں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے گھر کے اندر، تلوار اٹھائی، نیام سے تلوار نکالی، جو دروازے پہ منافق موجود تھا تلوار مار کر اس کی گردن کو قلم کر دیا۔ لاش تڑپ رہی ہے، ساری برادری اکٹھی ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا جو میرے آمنہ کے لال کا فیصلہ نہ مانے پھر عمر کا فیصلہ اس کے لیے یہ ہے۔ شور مچ گیا جی مدینے میں، بے گناہ بندے کو مار ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مقدمہ پیش ہوا، حضرت عمر کو بلاؤ۔ ہاں جی کیا بات ہے، کیوں تو نے بے گناہ بندے کو مار ڈالا؟ نہیں حضرت، جب آپ سے فیصلہ ہو چکا تھا پھر میرے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ جس مسلمان کہلوانے والے کو اللہ کے محبوب کی زبان پہ اعتبار نہیں ہے پھر عمر کا فیصلہ اس کی تلوار کرے گی۔ خیر یہ باتیں آپس میں ہو رہی تھی، اس کی برادری شور مچا رہی ہے، ہمیں بدلہ دلوایا جائے حضرت عمر سے، کیوں بے گناہ بندہ مار ڈالا؟ حضرت عمر پریشان ہونے لگے۔ مستقل جمعہ پڑھنے والے احباب، میرا جملہ آپ کو ذہن نشین ہوگا، اللہ صحابہ کی پریشانی برداشت، بس قرآن کی آیت اللہ کریم نے نازل کر دی، آیت نمبر 65 سورۃ النساء 5واں پارہ، فرمایا فلا ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ میرے محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے، وہ رب کا تیرے پروردگار ہونے کی قسم ہے، لا یؤمنون، قطعاً ایماندار نہیں ہو سکتے، ایک ذرہ برابر بھی ایمان دل میں موجود نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی نے ایماندار بننا ہے 3 شرطیں میں اللہ بیان کر رہا ہوں۔ پہلی شرط حتی یحکموک فیما شجر بینہم، ایماندار ہونے کی پہلی شرط اگر جھگڑا پڑ جائے تو فیصلہ تجھ سے کروایا کرے۔ نمبر 2 ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت۔ نمبر 2
آپ جب فیصلہ کر لیں تو ان کے دلوں کے اندر فیصلہ سننے کے بعد تنگی نہیں آنی چاہیے. انج نہیں پچھو تے ونجن تا وٹیں دے ونجن متھے تے وٹوں میں انج نا. نمبر 3 وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور آپ کے فیصلے کو ایسا تسلیم کر لے جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے. میرے محبوب جس نے آپ سے فیصلہ کروانے کے بعد دل میں تنگی محسوس کی ہے یہ ایماندار بندہ نہیں تھا. یہ حضرت عمر نے اگر قتل کیا ہے مومن کو قتل نہیں کیا منافق کو قتل کیا ہے. میں اللہ کی تائید بھی عمر کے ساتھ ہے. اب بات ذہن نشین رکھیے گا، اگر اختلاف پڑ جائے تو فیصلہ کس سے کروانا ہے؟ نبی پاک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لا یصلین احدکم الا فی بنی قریظہ. مثال سنانے لگا ہوں. میرے صحابہ کرام جلدی دوڑو، جلدی کرو، تم نے بنو قریظہ کے مقام پر عصر کی نماز ادا کرنی ہے. صحابہ چل پڑے، چلتے چلتے جاتے جاتے راستے میں عصر کا وقت ہو گیا. اب 2 ٹولے بن گئے. آدھوں نے کہا نماز ادا کر لیں، باقیوں نے کہا نہیں نہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا بنو قریظہ کے مقام پہ ادا کرنا، اگر قضا بھی ہو جائے ہم وہاں جا کے ادا کریں گے. آدھوں نے کہا نہیں بھائی آپ کا مقصد تھا جلدی پوچھو، یہ تو مطلب انہوں نے کہا نہیں بھائی آپ نے فرمایا تھا ادھر ادا کرنا، ہم وہی ادا کریں گے. آدھوں نے یہاں ادا کر لی اور آدھوں نے بعد میں جا کے ادھر ادا کی، لیکن تسلی دونوں کی نہ ہوئی. جب واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حال بیان کیا. آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں سب تساں وی چنگا کیتا ہے، تساں وی چنگا، کیونکہ دل دی نیت ٹھیک ہے. تے ساری شریعت دا مسئلہ ہے، شریعت دے اندر بھی رب العالمین کے سامنے بھی انسان کی دل کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے. اسی طرح ابو داؤد شریف میں اور حدیث بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروانے کی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں بھائی عمر جب تو نماز ادا کرتا ہے تہجد کی ذرا آہستہ قرآن کی تلاوت کیا کر، آخر آس پاس دوسرے بھی ہوتے ہیں ان کی قرات میں بھی خلل پڑ جاتا ہے، سو بھی رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ. میں صدیق اکبر کا حال سن، میں تو نماز کے اندر تہجد کی نوافل ادا کرتے ہوئے آہستہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تاکہ دل کے اندر ریاکاری کا خطرہ نہ آ جائے، ایسا نہ ہو کہ دل میں شیطان وسوسہ ڈال دے. یار دوسرے بھی سن رہے ہیں کتنی تیری آواز خوبصورت ہے، کتنے پیارے انداز سے تلاوت کر رہا ہے، ریاکاری سے بچنے کے لیے میں آہستہ تلاوت کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے، فرمانے لگے اوکز الوسنان اترد شیطان، میں تو اس لیے زور سے تلاوت کرتا ہوں تاکہ میری تلاوت کی آواز سن کر وسوسہ ڈالنے کے لیے شیطان میرے قریب ہی نہ آ سکے. اوکز الوسنان اترد شیطان، رواہ ابو داؤد. جو سو رہے ہیں جاگ جائیں، نماز ادا کرے تہجد کی، اور شیطان میری آواز سن کر، جب کلاشن کوف لے کر چوکیدار آواز دے رہا ہو بھلا ڈاکو کیسے آئے گا وہاں، میں اس لیے زور سے تلاوت کرتا ہوں. پر تسلی دونوں کی نہ ہوئی. صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فیصلہ جو آپ سے کروانا تھا آپ نے فرمایا صدیق نیت تیری بھی سچی ہے، فاروق نیت تیری بھی سچی ہے، پر تمہاری نیتوں پہ کام نہیں بنتا، میری سنت پہ کام بنتا ہے. لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. صدیق تو تھوڑا اونچا پڑھ لیا کر، فاروق تو تھوڑا آہستہ پڑھ لیا کر.
فیصلہ آپ سے کروانا ہے آپ کی زندگی میں. کتنے مقام ہو گئے؟ 4 مقام. مقام تو ہے 22. اب ایک اور بات بھی کرنی ہے. ایک جمعے میں یہ عرض کر چکا ہوں مستقل جو میرے سامعین ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد خلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد خلیل حضرت ابراہیم نے آپ کے لیے دعا کی تھی، اور حضرت ہارون مراد کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور حضرت عمر مراد حبیب صلی اللہ. یہ مضمون میں قرآن کی روشنی میں بیان کر چکا ہوں. ایک تو یہ فضیلت، اور دوسرا تقریباً قرآن کے 22 مقام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا کے مطابق نازل ہوئے. چلو اور اشارہ بھی سنتے جائیے. سبحانک ھذا بہتان عظیم. جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ چڑھے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور نماز کے اندر جب قرات شروع کی، پیچھے اب لولو فیروز کھڑا تھا مجوسی آتش پرست، خنجر کے 3 وار کیے. لوگ کہتے ہیں حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے، صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہیں، حضرت عمر کا دور خلافت. فرمایا یا ساریہ الجبل الجبل الجبل. صحابہ حیران ہو گئے کہ حضرت ساریہ تو سپاہ سالار بن کر گئے ہوئے ہیں عیسائیوں سے جہاد کرنے کے لیے، یہاں سے ہزاروں میل دور ہے حضرت ساریہ کا لشکر، اور حضرت عمر کی زبان پہ یہ کیا الفاظ آ گئے، یا ساریہ الجبل الجبل. اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ کر لے، پہاڑ کی اوٹ کر لے، پہاڑ والی طرف کا خیال کر، پہاڑ کو اپنے. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں حضرت عمر کو پتا تھا نا. اب یہ نہیں سوچا. یاد رکھنا جس طرح اشاعت توحید و سنہ کا عقیدہ کہ انبیاء علیہم السلام کے معجزات برحق ہیں، اسی طرح ہمارا عقیدہ کہ اولیاء کرام کی کرامات بھی برحق ہیں، لیکن معجزے کے اندر اختیار اللہ کا ہوتا ہے، اسی طرح کرامت کے اندر بھی اختیار اللہ کا ہوتا ہے. اور صحابہ کرام تو سب سے بڑے ولی تھے. اللہ دکھانے پہ آیا تو لشکر والا منظر دکھا دیا کہ پیچھے سے عیسائی حملہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ کریم نے منظر دکھا دیا. حضرت عمر نے آواز دی یا ساریہ الجبل، یا ساریہ تو الجبل. ساریہ پہاڑ والی اوٹ کر، پہاڑ کی طرف والا خیال کر. حضرت ساریہ کے کانوں تک بھی اللہ نے آواز پہنچا دی، اور حضرت عمر کو بھی منظر اللہ نے دکھا دیا. دکھانے پہ آیا ساریہ کے لشکر کا منظر دکھا دیا، اور اللہ نہیں بتلانے پہ آیا. پیچھے خنجر لے کے کھڑا ہے ابو لولو فیروز. اللہ نے جتلایا نہیں. پتہ چلا کرامت کس کے اختیار میں ہوتی ہے؟ اللہ کے. بندے کا اپنا اختیار نہیں ہوتا کہ تم ساریہ والی بات کو دلیل میں پیش کرنے لگ جاؤ. اختیار اللہ کا چلتا ہے. 3 بار وجود تڑپنے لگا، خون کے فوارے چھوٹ پڑے. یکم محرم الحرام کو جو شہادت ہے اس حوالے سے بات کرنے لگا ہوں. موافقات عمر کے بارے میں بھی آیت آ رہی ہے. حضرت عبد الرحمن کے ہاتھ کو پکڑ کر حضرت فاروق اعظم نے مصلی پہ کھڑا کر دیا. صبح کی نماز تھی، فرمانے لگے عبد الرحمن نماز پڑھا. میں عمر کی جان جاتی ہے چلی جائے، اللہ کی نماز ضائع نہیں ہونی چاہیے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میرے دل پر بڑا بوجھ تھا، قریب وجود تڑپ رہا ہے، خون کے فوارے جاری. نماز میں نے مختصر پڑھائی. حضرت عمر کے وجود کو اٹھایا گیا، گھر لایا گیا. اب مدینہ طیبہ کے اعلیٰ ترین حکیم کو بلایا گیا. اس نے دوائی دی، لیکن 3 خنجر کے کٹ لگ چکے تھے. اس پیٹ کے راستے سے دوائی باہر آ گئی. حکیم نے کہا اب بچنے کی امید باقی نہیں رہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے آنا شروع کر دیا مدینہ طیبہ کے لوگوں نے. ایک نوجوان آیا، دنیا سے جانے کا آخری وقت ہے. عباس ذہنشین ایک نوجوان آیا،
جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے تھا، خون کی ندیاں جاری ہیں، مسلسل خون بہ رہا ہے، نکاحت کا عالم حضرت عمر پر نوجوان کو دیکھا، فوراً جذبے کے ساتھ فرمانے لگے ارفع ثوبک فإنہا انکا لثوبک واتقا لربک۔ او جوان، ٹھیک ہے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا، لیکن میں عمر اپنے دور خلافت میں گناہ برداشت نہیں کر سکتا، کپڑا شلوار اور چادر والا اوپر کر، ارفع ثوبک، اپنا کپڑا ٹخنوں سے اوپر کر، فإنها أتقى لربك وأنقى لثوبك۔ ایک تو کپڑے کی حفاظت بھی ہوگی اور تیرے دل کے اندر اللہ کریم کا تقوی بھی پیدا ہو جائے گا۔ دنیا سے جانے کا وقت ہے لیکن پھر بھی گناہوں سے روکنے سے باز نہیں آیا۔ ہم دیکھتے بھی ہیں گناہوں کو، آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں۔ خان صاحب انہوں نے کیویں آکھاں جی، شاہ صاحب نو، ملک صاحب نو کیویں آکھاں جی۔ سبھی مجھ کو یہ کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نظر اپنی، سبھی مجھ کو یہ کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نظر اپنی، کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں عیاں ہو کر۔ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلایا، بیٹے جا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اور عرض کر، ابا جان نے گزارش کی ہے، قبر کی چند گز کی زمین کا سوال ہے آمنہ کے لال کے قدموں میں۔ اور جب حضرت عبداللہ پہنچے، امی جان رو رہی ہیں، آنسو بہا رہی ہیں، اور حضرت عمر نے دعا بھی مانگی تھی، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک۔ 10ویں محرم الحرام آئے نا، لوگ سمجھتے ہیں بس محرم میں شہادت ہے ہی حضرت حسین کی اور تو کوئی شہادت ہی نہیں ہے، حالانکہ گزشتہ کئی جمعوں میں عرض کر چکا ہوں کہ اسلامی سال ختم ہونے لگے، آخری مہینہ ذی الحجہ کا، اور اس آخری مہینے میں 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان کی شہادت، اور اسلامی سال شروع ہونے لگے محرم الحرام سے، تو یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ اسلام کی تاریخ شہادتوں سے پر ہے، کون سا مہینہ ہے جس کے اندر شہادت نہیں ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر 70 صحابہ کرام شہید ہوئے غزوہ احد کے موقع پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کچھ منافقوں نے آ کر کہا تھا ہمارے علاقے میں بڑی ضرورت ہے، آپ قرآن کے عالم ہمارے ساتھ روانہ کیجئے، وہ جا کر توحید بیان کریں گے، لوگ مسلمان ہو جائیں، آپ نے قرآن کے 70 قاری اور عالم ان کے ساتھ روانہ کیے، ان ظالموں نے راستے میں جا کر قرآن کے 70 عالموں کو کٹھا شہید کر دیا۔ رب العالمین نے جبریل کو بھیجا، حدیث پاک میں آیا ہے پورا 1 مہینہ نبی پاک ان ظالموں کے لیے بد دعا کرتے رہے، لیکن آپ نے ان کے ماتم والی مجلسیں نہیں کروائیں۔ غزوہ احد میں جو 70 صحابہ کرام کٹے شہید ہوئے، امام الانبیاء نے ان کی ماتمی مجلسیں نہیں کروائیں۔ اسلام کے اندر ماتم نہیں ہے، اسلام کے اندر صبر ہے۔ خیر، عرض کر رہا تھا اللہ مجھے شہادت کی موت دے اور دے بھی مدینہ طیبہ میں۔ عجیب دعا، بھائی مدینہ میں کوئی جہاد ہو رہا ہے کفار سے کہ وہاں شہادت ملے، پر اللہ کریم کی تقدیر ہنس رہی تھی، 2 دعائیں مانگی، شہادت کی موت اور ہو بھی مدینہ طیبہ میں۔ جب حضرت عبداللہ پہنچے، امی عائشہ صدیقہ کے سامنے درخواست پیش کی، رکت کے ساتھ فرماتی ہے ابا جان کو کہہ دیجئے اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرا بہت بڑا احسان ہے میں عائشہ صدیقہ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں وہ احسان نہیں اتار سکتی۔ جب میرے اوپر الزام لگا تو مت لگی، اللہ کے محبوب نے مشورہ پوچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مشورہ دیا، اللہ کے محبوب آپ کے لیے عورتوں کی کمی تو نہیں ہے، طلاق کا نہ کہا، عورتوں کی اشارہ ہوتا ہے۔ حضرت عثمان تیری کیا رائے ہے؟ اللہ کے حبیب
اللہ کریم گندی مکھی کو آپ کے چہرے پہ نہیں بیٹھنے دیتا، وجود پہ نہیں بیٹھنے دیتا۔ اگر عائشہ صدیقہ معاذ اللہ گندی ہوتی، رب العالمین خود انتخاب کیوں کرتا؟ عمر تیری کیا رائے ہے؟ حضرت میں جواب بعد میں دوں گا، ایک سوال کا جواب پہلے آپ دیجئے۔ ہاں کیا سوال ہے پیارے عمر؟ یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب آپ کے لیے کس نے کیا تھا؟ اللہ کے محبوب نے انگشت مبارک اٹھائی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت جبریل امین ریشمی پردے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تصویر لائے تھے۔ یہ بی بی عائشہ صدیقہ کی تصویر ہے، ریشمی پردے اور کپڑے کے اندر اللہ کریم نے آپ کی بیوی کے لیے اس کا انتخاب کیا ہے۔ انتخاب تو اللہ کا ہے۔ پھر میں عمر کا جواب سنیے جی، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اب آپ ذہن حاضر رکھنا، ایک پوائنٹ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں عائشہ صدیقہ کے بارے میں فاروق تیرا کیا خیال ہے، اور جواب میں کہا سبحانک۔ یہاں توحید بیان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ سبحان کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ کے محبوب، جس طرح اللہ عیبوں سے پاک ہے، سبحانک، اللہ عیبوں سے پاک ہے، جس طرح میں عمر کو اللہ کے بے عیب ہونے میں شک نہیں ہے، ھذا بہتان عظیم، اسی طرح مجھے بھی عائشہ کے بے عیب ہونے میں بھی شک۔ اندازہ لگائیے اللہ کی وحدت کو، بی بی عائشہ صدیقہ کی عفت کو حضرت عمر نے اکٹھا بیان کر دیا۔ جس طرح اللہ کریم وحدت میں پاک ہے، اسی طرح بی بی عائشہ صدیقہ بھی اپنی عفت میں پاک ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ کریم کو یہ الفاظ اتنے پسند آئے، مالک کے کائنات نے قرآن بنا کر نازل کر دیے۔ بس عمر سے جا کر کہہ دو یہ احسان میں نہیں اتار سکتی، جگہ کا انتخاب تو اپنے لیے کیے کر رکھا تھا، پر عمر کے لیے قربانی دے رہی ہوں۔ دعائیں دو مانگی، اللہ شہادت کی موت دے بھی مدینے کے اندر اللہ کی تقدیر ہنس رہی تھی، تیسرا انعام میں اللہ اپنی طرف سے کروں گا۔ شہادت بھی مل گئی اور ملی بھی مدینے کے اندر، اور قبر کی جگہ نصیب ہوئی تو آمنہ کے لال کے قدموں میں۔ عجب نصیب انہاں دے لوگوں جڑے سنگت رسول دی رلے، عجب نصیب انہاں دے لوگوں جڑے سنگت رسول دی رلے۔ ابو بکر عمر عثمان علی اتوں بھر گئے چوروں پلے، بھلا سب تو ود